اگر آپ پیٹ درد، معدے کی خرابی، گیس، بدہضمی یا پیٹ کی دوسری تکلیف سے پریشان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ایک مشہور روحانی نقش کے بارے میں بتایا جائے گا جو پیٹ اور معدے کے مسائل کے لیے روایتی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا کریں۔ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بہت زیادہ پیسے ضائع کر کے آتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ اس تعویذ کو آپ خود لکھ کے استعمال کریں۔ اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے سے پہلے آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں تو نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 2 نفل پڑھ کے نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ نے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس تعویذ کو لکھ لینا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا اور آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے اکیلا بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے، لکھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور جو غیر مسلم لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو ایک وائٹ کاغذ چاہیے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ کو ایک بلیک مارکر چاہیے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، کام اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیں گے، پھر آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو آپ کو اجازت مل گئی ہوگی۔ تو آئیں میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں آپ نے اس تعویذ کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 5، 5 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 6، 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 7، 7 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8۔ ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر آپ نے اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔ آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھا جاتا ہے، ایسے گنتی وائز 5، 6، 7، 8۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 13، 1 اور پھر 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 14، 1 اور پھر 4۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 15، 1 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 16، 1 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 1، 1 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2، 2 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں
3, 3 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 4, 4 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 9, 9 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 10, 1 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 11, 1 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है 12, 1 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको मोम जामा कर लें, मतलब किसी भी शापर के अंदर आपने इसको लपेट देना है। शापर के अंदर लपेट के आपने इसको काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के इसके अंदर आपने काली डोरी डाल लेनी है। काली डोरी डाल के आपने इस तावीज़ को अपने गले के अंदर पहन लेना है। जैसे ही आप इस तावीज़ को अपने गले में पहनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके पेट में दर्द है, मैदे में दर्द है, गुर्दों में दर्द है, कहीं भी कोई भी आपको मसला है तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफा मिल जाएगी। हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। नक्श और तावीज़ सिर्फ एक ज़रिया समझे जाते हैं। असल मदद और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। तो दोस्तों, ये था इस नक्श को लिखने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकता है। जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको बताऊँगा कि उससे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उसका काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।